بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام ہے علم و دانش، میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں اور ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی ساتھ حاصل ہے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا۔ ناظرین گرامی، انسانی شخصیت مختلف عناصر سے مل کر بنتی ہے۔ ظاہری وضاقتہ بھی شامل ہے، رویے بھی شامل ہیں، جذبات بھی شامل ہیں، احساسات بھی شامل ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شخصیت سازی کا جو عمل ہے کن مراحل سے گزر کر طے کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں موجودہ دور کی بات کی جائے تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پرسنالٹی گرومنگ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرسنالٹی ہے کیا اور اسے گروم کس انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ شخصیت کیا ہے، پرسنالٹی کیا ہے اور پرسنالٹی گرومنگ کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی شخص جو اپنی موجودگی سے امپریشنز دیتا ہے وہ اس کی شخصیت کا پرتو ہوتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن بھی کوئی زیادہ مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے، صحیح۔ اس لیے کہ انسان کی پرسنالٹی اتنی زیادہ جہتوں سے مل کر بنتی ہے، جیسے اس کی ظاہری اپیئرنس ہے، جی، اس کا گفتگو کا انداز ہے، اس کا وے آف ایکسپریشن ہے، اس کی اٹھک بیٹھک ہے، اس کے دیگر مینرز ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ اس کی جذباتی کیفیات۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک انسان ہے جو ویری ویل گرومڈ، بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس کی فزیک بڑی خوبصورت ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، گفتگو بڑی اچھی کر رہا ہے، لیکن ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا ہے اور آپے سے باہر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کی شخصیت کا سارا سحر ٹوٹ گیا اتنی بات میں۔ ایک شخص ہے جو اپنے غصے پہ قابو نہیں پاتا، جی، باقی سب چیزیں اس کی پازیٹیو ہیں، لیکن ایک دم غصے میں آتا ہے، ایبرپٹ ہو جاتا ہے وہ، تو اس کی شخصیت کا سحر ٹوٹ جائے گا۔ باقی ساری بھلے وہ سب چیزیں پوری کر رہا ہو، صحیح۔ گفتگو ہے، تھوڑی دیر تو وہ رٹی رٹائی سیکھی ہوئی باتیں کر لیتا ہے، لیکن جو ہی ذرا ڈیٹیل میں ڈسکشن میں جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو شیلو ہے، اندر سے اس کا شخصیت کا سارا تاثر ختم ہو گیا۔ یہ شخصیت انسان کی بنتی ہے ان تمام چیزوں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، بلکہ یوں کہیے کہ بڑے بڑے دانشور لوگ، وہ اپنے ڈریسنگ سے بے نیاز ہوتے ہیں، بے پرواہ ہوتے ہیں، اس میں بڑی لاپرواہی ان کی جھلکتی ہے۔ پراپرلی ڈریس اپ نہیں ہوں گے، صحیح۔ بال بے تحاشا سر کے بڑھے ہوئے ہوں گے، ان شیون ہوں گے، جی، لیکن لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر کیا چیز کر رہی ہے مجمع کو؟ ان کا علم ہے جو ان کے اندر چھپا ہے۔ شاید میں نے آپ ہی کے کسی پروگرام میں ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ آپ کے ملٹی سٹوری گھر ہے آپ کا، جی، گراؤنڈ فلور پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جی، صرف نل کو کھول کے آپ بتا دیں گے کہ آپ کی جو اوور ہیڈ ٹینک ہے 5ویں منزل پر، وہ اس وقت پوری طرح بھرا ہوا ہے، آدھا بھرا ہے یا خالی ہونے کو ہے۔ جی، کوئی آپ کو علم غیب تو ہے نہیں، جی،
दरअसल जो टूटी आपने खोली वो 1/2 इंच डायमीटर का पाइप है, उसकी वाटर डिस्प्लेसमेंट एक मखसूस क्वांटिटी से हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि पाइप का डायमीटर उसको डिटरमिन करता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी पानी की। जी। लेकिन अगर टैंक भरा हुआ है तो उसमें से जो पानी निकलेगा वो बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि टैंक भरा हुआ है, जी। टैंक आधा है या खाली होने को है। इसी तरह जब कोई शख्स बात करता है किसी से, भले कितना शैबिली ड्रेस्ड हो वो, जितनी भी लापरवाही बरती गई हो उसके ज़ाहिरी शक्ल सूरत पे, हाँ जी। लेकिन जब वो बात करेगा तो उसका एक तासुर कायम होगा। इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़ाहरी जो ज़ाहिर है इंसान का उस पर जोर देते हैं, जी। लेकिन ज़्यादा जोर इस पर देते हैं कि आपको वसीउल मुतालिया होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कि जब आप किसी सब्जेक्ट पे मुंह खोलें तो उसमें एक फोर्स नजर आए, वो ज़बरदस्त तासुर देता है। बिल्कुल। आम शिकायत ये होती है कि साहब मैं दूसरों से बहुत काबिल हूँ, मेरे मार्क्स आए थे 1050 आउट ऑफ 1100, लेकिन दूसरा तो 600 मार्क्स ही लिए हुए है, जी। उसको तरक्की मिल गई, वो मेरे सीनियर्स के ज़्यादा करीब चला गया, बिल्कुल। मैं पीछे रह गया। मैं ऐसी साहिबान से, ऐसे बच्चों से हमेशा एक बात कहता हूँ कि इसका जवाब मैं नहीं शायद दे पाऊंगा आपको। इसका जवाब देखिए कि जब आप लोग किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, जी। आप लोग वैसे टी टाइम में इकट्ठे होते हैं, वो जिसको आप ये कह रहे हैं कि उसके मार्क्स मुझसे बहुत कम हैं, वो महफिल पे छाया हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ऐसा होता है। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वो बात करेगा, बात करें। तो न सिर्फ यह है कि फराटेदार गुफ्तगू कर रहा होगा वो, बल्कि वो मुख्तलिफ किताबों के हवाले देगा, मुख्तलिफ शख्सियतों के हवाले देगा, और कुछ नहीं तो मिसालें दे दे के समझाएगा, कहानियाँ सुना के एक्सप्लेन कर देगा, बजाय इसके आपको सीधा जवाब दे कि साहब ऐसे नहीं ऐसा है। जी। वो एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहानी सुनाएगा, पूरी महफिल एंजॉय करेगी, उसको जवाब भी करने हो जाएगा। बेशक। वो क्या चीज़ है जिसने उसको ऐसा बनाया है? वो उसका मुतालिया है। उसका एक्सपोजर है मुख्तलिफ चीज़ों पे, और उसका मुशाहिदा है। तो इंसान को अपनी अगर शख्सियत ग्रूम करनी है तो उसे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस ले करना होगा मुताले पर। आजकल का तो नहीं मुझे मालूम नहीं, कि एक ज़माना था मिड 60s में जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस हुआ अमेरिका में और यूरोप में, तो MBA अगर आप कर रहे हैं, जब तक कि आप 7 से 8 घंटे लाइब्रेरी में नहीं गुजारेंगे आप पास नहीं हो सकते। 7 से 8 घंटे लाइब्रेरी में डेली आपको रोजाना की बुनियाद पर डेली गुजारने हैं, इसलिए कि जब आपकी काबिलियत का टेस्ट आएगा, तो हमारे यहाँ तो ऐसा वाला सिलसिला वहाँ नहीं है कि साहब ये टेक्स्ट बुक से चूंकि पेपर सेट नहीं हुआ इसलिए हम तो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। वहाँ तो गुनाह कबीरा है कि टेक्स्ट बुक से कोई पेपर सेट कर दिया जाए। वो तो सिर्फ आपको थ्योरीज पढ़ाएंगे, उसको पूरी दिल जमाई से पढ़ाते हैं, एंड दे मेक श्योर कि हर स्टूडेंट उसको समझ जाए। एक हमने अपनी नौजवानी के दिनों में किस्सा पढ़ा था इंग्लिश यूनिवर्सिटी का। सही। कि एक प्रोफेसर साहब क्लास में शेक्सपियर को पढ़ा रहे थे,
تو جب وہ مہینہ بھر پڑھاتے رہے اور کنکلوڈ کر لیا انہوں نے اپنا لیکچر، تو انہوں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ شیکسپیئر کو اب اچھی طرح سمجھ گئے؟ تو سب کلاس نے نوٹ کیا ہاں میں. ایک اسٹوڈنٹ تھا اس نے نہیں کیا. تو پروفیسر، چونکہ پروفیسر اس وقت کے بڑے ڈیوٹیفل تھے، اس کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ میں کہاں لیک کر گیا جی جو یہ اسٹوڈنٹ نہیں سمجھ سکا. تو اس نے اس کو پوچھا کہ تم کیا چیز نہیں سمجھے ہو شیکسپیئر کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ میرے نزدیک شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے شیکسپیئر سے بڑا ہونا ضروری ہے. اب یہ جواب بہت بڑا جواب ہے. ہم جب ہمارا مطالعہ جب بہت وسیع ہوتا ہے تو تلخ سے تلخ بات کا جواب دینے میں بھی ہم ایک چھوٹی سی جی 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 کہانی سنا دیتے ہیں. ایک زمانے میں مشکلات کا شکار ہو گیا تھا اور میرے ایک کولیگ تھے جو ان دنوں وابڈا میں چیف انجینئر تھے. وہ ایک بار آئے میرے پاس. تو ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کسی کو بتا رہا تھا کہ میں مشکل حالات میں کا ہوں، شکار ہوں. لیکن انہوں نے میرے فیس کو ریڈ کیا. تو انہوں نے ایک قصہ سنایا مجھے، بجائے یہ کہنے کے کہ وہ شاہ صاحب آپ سے بڑی ہمدردی ہے، مشکلات کے شکار ہو گئے، فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ نکال لے گا. انہوں نے یہ سب نہیں کہا. وہ کہنے لگا اور پھر شاہ صاحب کیا ہو رہا ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے شاہ صاحب آج میرا دل چاہ رہا ہے قصہ سناؤں آپ کو. کہنے لگے دو لڑکے تھے، کلاس 1 میں داخل ہوئے بچے. ان میں ایک بادشاہ کا بیٹا تھا اور ایک سوداگر کا. تو دونوں پڑھتے رہے، تعلیم مکمل کر لی، اکٹھے رہے. تو تعلیم مکمل کرنے کے بعد سوداگر کا بیٹا اپنے ملک میں چلا گیا اور بادشاہ کا بیٹا شہزادہ اپنے ملک میں گیا. کچھ عرصے کے بعد دونوں کے والد انتقال کر گئے. تو شہزادہ اپنے باپ کی گدی پہ بیٹھ گیا، بادشاہ بن گیا، اور یہ سوداگر کا بیٹا اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھا. وہی کہ کچھ عرصے کے بعد کاروبار بیٹھنا شروع ہو گیا اور ایک وقت آیا کہ قرض ملنا بند ہو گیا، فاقوں تک نوبت آ گئی. تو اس سوداگر نے سوچا کہ فلاں میرا کلاس فیلو ہے، بچپن کا دوست ہے، وہ اس ملک کا بادشاہ ہے. اگر میں اس کے پاس چلا جاؤں اور اس سے مدد کے لیے ریکویسٹ کروں تو وہ میری مدد کر دے گا، میں مشکلات سے نکل جاؤں گا. جی تو چلا گیا. بادشاہ کو خبر مل گئی کہ میرا دوست آ رہا ہے. اس نے دارالخلافہ سے باہر آ کے اسے ریسیو کیا، اپنے ساتھ لے گیا دربار میں. راگ رنگ کی محفل سجائی. جب آدھی رات گزر گئی تو بادشاہ نے اپنے دوست سے کہا کہ محل کا فلاں حصہ آپ کے لیے تیار ہے، تھکے ہوئے ہیں آپ آرام کریں. تو اس نے اٹھتے اٹھتے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا کہ مجھ پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے، کاروبار بیٹھ گیا ہے، فاقے چل رہے ہیں، تو تمہارے پاس آیا ہوں کہ کچھ میری مدد کر دو. تو میں پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا. بادشاہ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، تم جاؤ، جا کے آرام کرو، صبح اٹھ کو بات کرتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، جاؤ. وہ چلا گیا، جا کے سویا. اگلی صبح جو اٹھا تو اس نے دیکھا کہ داروغہ جیل آیا، ساتھ اس کے سپاہی ہیں، اس کو اریسٹ کر کے لے گئے سوداگر کو اور لے جا کے جیل میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد داروغہ جیل آیا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی نے مونجی کا گٹھر اٹھایا ہوا تھا. تو داروغہ نے کہا کہ صاحب یہ جیل ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، یہاں تو آپ کو مزدوری کر کے کھانا ہے.
تو یہ مونجی جو ہے اس کی تھریشنگ کریں آپ تو پھر کھانا ملے گا. اب یہ بیچارہ سارا دن مونجی کی تھریشنگ کرتا رہا. شام کو دروغہ آیا, اس نے تول کے لے گیا چاول جو چھٹے ہوئے تھے. وقت گزرتا گیا, 4 مہینے 5 مہینے گزر گئے, یہ روٹین جاری تھی. ایک دن سڈنلی وزیر اعظم چلے آ رہے ہیں اور بڑے ادب سے کہنے لگے, حضور تشریف لے چلیے, بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے ہیں. گیا تو بادشاہ نے اٹھ کے ریسیو کیا اور کہا کہ میرے ساتھ تخت پہ بیٹھو. تو اس نے بڑی رکھائی سے کہا کہ نہیں, بڑی مہربانی, میں یہاں کھڑا ہی اچھا ہوں, مدد مانگنے پہ جیل نصیب ہوئی تھی, تخت پہ بیٹھ کے پھانسی ملے گی. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں, مجھے احساس ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو, لیکن یقین کرو جو کچھ میں نے کیا میں نے تمہارے فائدے کے لیے کیا. خاک فائدہ, نہیں مدد کرنا چاہ رہے تھے, جواب دے دیتے میں چلا جاتا. میرے بچے اب پتہ نہیں کس حال میں ہیں, بھوکے مر گئے, کیا ہوا. بادشاہ نے کہا ان کی فکر نہ کرو, ان کو شہزادوں کی طرح لک آفٹر کیا ہے میں نے. تو یہ جو کچھ میں نے کیا تھا تمہارے فائدے کو ہی کیا تھا. یاد کرو اپنے الفاظ کہ تم نے چلتے چلتے مجھے کہا تھا کہ مجھ پہ برا وقت آ گیا ہے, میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتی ہے. تو میں ساری رات سوچتا رہا کہ تم میرے جگری دوست ہو, میں تمہاری مدد کیسے کروں. مجھے خیال آیا کہ اگر تمہارے اوپر برا وقت ہے اور تم سونے کو ہاتھ لگاتے ہو مٹی ہو جاتا ہے, تو میں پوری سلطنت بھی دوں گا تو تباہ ہو جائے گی. بے شک. تو میں نے آزمانے کے لیے تمہیں مونجی کا گٹھر روز بھیجنا شروع کیا. تمہاری تھریشنگ کی بھی مونجی مارکیٹ میں بیچتا تھا. پہلے دن مونجی گئی تو ریٹ ڈراپ ہو گیا. جو تمہاری تھریش کی بھی مونجی جاتی رہی مارکیٹ میں, ریٹ گرتا رہا. لیکن اب پچھلے ہفتے 10 دن سے ریٹ چڑھ رہا ہے اوپر. تو اس کا مطلب تمہارا برا وقت ختم ہو گیا. تو یہ پوری سلطنت تمہارے سامنے ہے, جو چاہو لے جاؤ اور جا کے اپنا کاروبار کر لو. تو اس نے جواب دیا کہ اگر میرا وقت ہی تبدیل ہو گیا ہے تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت کیا ہے. تو اٹھتے ہوئے کہنے لگے کہ شاہ صاحب فکر نہ کریں, تھوڑی دیر ہی مونجی کوٹنی ہے آپ کو, کوٹ لیجئے. اب یہ ایک طریقہ ہے ایکسپریشن کا. وہ اگر کتنی ہی مجھ سے ہمدردی کا اظہار کرتے تو شاید مجھے تسلی نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے یہ قصہ سنایا اور میرے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا. اب یہ جو پرسنالٹی کا امپریشن ہے آپ کی, جی, یہ اصل میں ایک بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے, پھر وہ امپریشن آپ کا امپریشن پھر بنتا ہے. یہ امپریشن مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اور چونکہ شاہ صاحب نے ذکر کیا مطالعے کی عادت کا کہ مطالعے کو بہتر کیا جائے, مطالعے کو کیسے بہتر کیا جائے, کون سی کتب پڑھی جائیں, اس پر بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایکسپریشن کا ذکر کر رہے تھے, آپ کے شخصیت کے امپریشن کا ذکر کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شاہ صاحب نے تذکرہ کیا تھا کہ مطالعے کی عادت کو اپنایا جائے, مطالعہ کیا جائے. شاہ صاحب, مطالعہ یہ لفظ اپنے اندر بہت وسعت لیے ہوئے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی کتب کا مطالعہ کیا جائے. میں اگر ڈاکٹر ہوں تو ظاہری سی بات ہے کہ میں بایولوجی سے ریلیٹڈ اور اپنے شعبے سے ریلیٹڈ کتب پڑھوں گا, کتب ہی نہیں کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کو مزید بہتر کرنے کے لیے, شخصیت کے تاثر کو مزید بہتر کرنے کے لیے کون سی کتب پڑھنی چاہیے, کیسے ہم انتخاب کریں کہ یہ کتب ہمارے لیے بہتر ہیں اور یہ ہماری شخصیت کے مطابق ہیں, یہ شخصیت کے تاثر کو مزید بہتر کریں گی؟ دیکھیے, اس سلسلے میں ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر یہ دیکھے کہ کیا ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ بھی ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے نالج میں اضافہ کرتا ہے. یہ نالج ہے, جی,
जो हमें दूसरों से मुमताज़ कर करेगा। अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में हम पढ़ेंगे तो फिर उसी फील्ड में हम एक्सेल कर पाएंगे, बाकी में हम नहीं चलेंगे। जी। प्रोफेशनली एक फील्ड में हमें स्पेशलाइज करना है, वो हम कर लें भले। जैसे आपने मिसाल दी कि डॉक्टर हैं तो आप मेडिकल साइंस ही से मुतालिक किताबें पढ़ेंगे, बिल्कुल। वो आपका प्रोफेशन है, उस लाइन में आपको एक्सेल करना चाहिए। जी। लेकिन दूसरे तमाम फील्ड्स वो पीछे न रह जाएं। आप कर रहे थे पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात। जी। चूँकि किसी कमर्शियल अदारे का नाम नहीं लिया जा सकता टीवी पर, इसलिए बगैर नाम लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। एक अकाउंटिंग एंड ऑडिट फर्म है जो मल्टी नेशनल है, ठीक है। दुनिया के अक्सर ममालिक में उनके ऑफिस हैं। उनका जो यूके ऑफिस है, पूरी एक बिल्डिंग उनकी अपनी है, मल्टी स्टोरी। सही। अब मुझे सही याद नहीं कि कितनी स्टोरीज हैं, लेकिन इन एनी केस इट इज़ मोर देन 20 स्टोरी बिल्डिंग। ओके। वो लोग जो एग्जेक्टिव्स को हायर करते हैं, उनको बहुत ही छान फटक करके फिर वो लेते हैं। बड़ी गहरी छान फटक होती है उसकी। सही। जब ले लेते हैं तो उनको 3 महीने ऑफिस में काम कराते हैं। उन 3 महीनों में उसे पता चल जाता है कि ऑफिस क्या है, रूटीन क्या है, वर्क इथिक्स क्या है, काम का स्टाइल क्या है। तो उसके बाद उसे वो लंदन ही की एक ग्रूमिंग कंपनी में भेज देते हैं, जहाँ 1 महीना वो गुजारता है। वहाँ पे, और बड़ा हेवीली कॉस्ट करता है वो कंपनी को 1 महीना उनका। उनको कपड़े किस किस्म के आपको ड्रेसअप होना है, कौन से रंग आपको सूट करेंगे, कौन से रंग हैं जो आपकी पर्सनालिटी के साथ जाते हैं, आपको हेयर स्टाइल कैसा करना है, जी। आपको गुफ्तगू करते हुए किन इज़्तिरारी हरकतों पर काबू पाना है, बिल्कुल। और आप किस तरह उठे बैठेंगे, ये तमाम उसकी ट्रेनिंग होती है वहाँ। जी। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास फालतू पैसा है कंपनी के पास जो इस तरह ज़ाया करती है, या ये भी नहीं है कि अगर कोई एक आदमी वेल ग्रूम्ड है तो वो एफिशिएंट हो जाएगा, जी। कि काम में हेल्प मिल जाएगी। लेकिन दे केयर फॉर कंपनीज इमेज, और उसमें वो हर साल क्वाइट ए फ्यू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाउंड वो खर्च कर देते हैं सिर्फ इमेज के लिए। सही। तो हमें इन तमाम चीज़ों पर, जब हम तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों पर जोर देना चाहिए। उम्मीद है नाजरीन आपको आज के इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आपको मालूम हुआ होगा कि हमारी जो पर्सनैलिटी है इसकी ग्रूमिंग के लिए कौन कौन से अनासर हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।